السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اردو سٹوری کارنر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور ہمارے گاؤں کا نام اٹک ہے۔ ہمارے گاؤں اٹک میں میرے کزن کی شادی تھی جس کی دعوت ہمیں بھی ملی تھی، تو میں تو بہت خوش تھا گاؤں جو جا رہا تھا۔ میں نے ٹکٹ کرائی جلدی سے 8 اگست 2018 کی۔ 17 اگست 2018 کو میرے کزن کی شادی تھی۔ گاؤں ہمارا بہت دور تھا جس کی وجہ سے 8-10 دن پہلے میں نے ٹکٹ کروا لی تھی۔ 8 اگست کو ہم گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ 2 دن سفر کے بعد ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے اور شادی کی تیاریوں میں لگ گئے اور گاؤں کے مزے بھی لیتے رہے۔ 17 اگست کو میں صبح اٹھا اور کپڑے مپڑے پہن کے نہا دھو کر کزن کی شادی میں نکل گیا۔ ہمارے گاؤں میں اکثر دوپہر کی شادی ہوتی ہے، اس لیے دوپہر تک میں کزن کے گھر پہنچ گیا۔ کزن سے ملنے کے بعد جہاں کھانا بن رہا تھا میں وہاں چلا گیا۔ سارے مرد حضرات وہیں موجود تھے۔ کھانا جہاں بن رہا تھا اور وہاں ہنسی مذاق اور شغل میلہ بھی چل رہا تھا، میں ان کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور کھانا بنتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کسی بھی شادی کا کھانا گاؤں والے سب مل کر بناتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی گاؤں والے سارے مل کر کھانا بنا رہے تھے۔ کچھ بڑے بزرگ آدمی تھے جو ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے تھے کہ ایسے نہیں ایسے کام کرو۔ کھانا بنانے والوں میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو سارا کام آتا ہے اور وہ سب کو گائیڈ کرتا ہے، سب کو بتاتا رہتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ سب کو الگ الگ اپنا اپنا کام بانٹ دیتا ہے۔ کوئی پیاز کاٹتا ہے، کوئی مسالہ کوٹتا ہے، کوئی چاول صاف کرتا ہے، کوئی اس طرح کے سارے کام ایک دوسرے کو بانٹ دیتا ہے۔ سارے مل جل کر اس طرح کام کرتے ہیں۔ میں مہمان تھا اس لیے مجھے کسی نے کسی کام کا نہیں کہا اور میں ایک کونے میں ان سب کو بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد تقریباً 2 بجے کھانا تیار ہو گیا تھا۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوا ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے دیگوں کے نیچے سے آگ بجھا دی۔ اس کے بعد اس نے بیلچہ اٹھایا، بیلچہ اٹھا کر اس نے سارے انگارے بیلچے میں لیے اور جا کر ایک کونے میں پھینکنے لگا۔ سارے انگارے پھینکنے کے بعد وہ آ کر میرے ساتھ چرپائی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا، اس کے 10 منٹ کے بعد اس نے جانوروں کی طرح غرانا شروع کر دیا۔ وہاں تقریباً سبھی مذاق کر رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں بھی ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا شاید یہ بھی مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ جانوروں کی طرح عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگا اور تیز تیز ہلنے لگا۔ مجھ سمیت وہاں اور بھی لوگ تھے، وہ سارے مذاق سمجھ رہے تھے۔ ہم اسے دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ وہ اچانک کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ایک نیم کا بہت بڑا درخت تھا جو کافی موٹا تھا۔ اس کی نظر اچانک اس درخت پر پڑی اور وہ اس درخت کو گورنے لگا۔ اس درخت کو تھوڑی دیر گورنے کے بعد وہ بجلی کی سپیڈ سے بھاگا اور بھاگ کر جا کر اپنا سر جو اس درخت پر دے مارا۔ اتنی زور سے سر مارا کہ درخت کی جو خشک کھال ہوتی ہے اوپر وہ اکھڑ کر نیچے گر گئی اور ساتھ میں یہ آدمی بھی جا کے دور گر گیا۔ ابھی ہم سب یہ دیکھ ہی رہے تھے، وہ آدمی پھر اٹھا اور اٹھ کر دوبارہ پیچھے 4 قدم گیا اور پھر بجلی کی سپیڈ سے بھاگتا ہوا دوبارہ اس نے اپنا سر درخت پہ دے مارا اور اس بار اس کا سر اور بھی زیادہ زور سے لگا تھا۔ جو کہ میں مذاق سمجھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا، وہ ساری ہنسی میری نکل گئی۔ اب مجھ میں خوف طاری ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو ہو کیا گیا، لیکن گاؤں کے لوگ بڑے ہوشیار تھے اور وہاں پہ اکثر ایسے معاملات ہوتے رہتے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اٹھ کر اس کو پکڑا اور کہنے لگے ابھی تیرا جن نکالتے ہیں، لیکن یہ کسی کے قابو میں کہاں آ رہا تھا۔ جو بھی اس کے نزدیک آتا یہ اٹھا کر اسے دور پھینک دیتا۔ اتنی طاقت تھی کہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کافی کوشش کرنے کے بعد ان سب لوگوں نے مل کر اسے رسی سے باندھ دیا اور باندھنے کے بعد ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب آئے۔ مولوی صاحب نے آ کر کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کے اوپر پھونک ماری اور اس سے کہا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو اس سے، کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ جس آدمی نے اپنا سر دیوار پہ مارا تھا وہ تیز آواز میں چلایا اور کہا نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے جان سے مار دوں گا، میں اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا کیوں؟ تم اس کا سر کیوں اس کے دھڑ سے الگ کرو گے؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا اس نے میرے بچوں کو جلا کر مار ڈالا ہے
میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس کی میں نے یہ بات سنی تو مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اس نے جو انگارے اٹھا کر کونے میں پھینکے تھے شاید وہاں جن کے بچے سو رہے تھے، اس نے وہ انگارے جا کر وہاں پھینک دیے اور جن کے بچے جل کر مر گئے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس کی ماں تھی یا باپ تھا جو اس آدمی کے اندر آ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے کافی کوشش کی پر وہ ان کے بس سے باہر تھا۔ آخر میں مولوی صاحب نے کہا اس کو جو ہے کسی بڑے عالم کے پاس لے جاؤ، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ پھر گاؤں والے اسے پکڑ کر کسی عالم کے پاس لے گئے۔ سننے میں آتا ہے کہ وہ آدمی نہیں بچا، 2 دن کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ لہٰذا ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے دیکھ بھال کے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی ایسی اور بھی مخلوق ہیں جو اس دنیا میں بستی ہیں۔